हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए? हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? ये वो सवाल है कि हम में से बहुत से लोगों को ये सवाल सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमें क्यों भेजा गया है इस दुनिया में। और हम में से मेजॉरिटी जो है वो इंसानियत की ये सोचे बगैर ही जो है वो उनका जो है वो मरने का वक्त करीब आ जाता है, वो मर जाते हैं। ऐसा ही हुआ है और होता आया है। लेकिन आज के इस पुरफिक्र दौर में हमें ये क्वेश्चन, जब मेरे जैसा एक आम और गुनाहगार बंदा भी ये बात बोल रहा हो, तो आपको इस बात का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि हम में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस जो आ गई है, वो जस्ट सरकार की वजह से है। अब इमेजिन करें कि एक ऐसा बंदा जिसको रूहानियत के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और कुछ भी नहीं पता, जिसको जस्ट दुनियादारी और घरदारी यही पता है, तो मेरे जैसी बंदी भी अगर बोल रही है इस चीज़ के ऊपर, तो आप इस चीज़ को जो है वो मैं इस चीज़ को बहुत जो है वो कह लें कि अप्रिशिएट कर रही हूँ कि और शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमें ये अवेयरनेस और सरकार ने दी और हमें इस दुनिया में आने का मकसद पता चला और हमें हमारी ज़िंदगी को हमने कैसे गुजारना है, इसका जो है वो एक लाहे अमल और एक हमें पैरामीटर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से लेके चलना है। तो आज 2-3 दिन के बाद जो है वो मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो दरिया के कल्ब जो कि हमारी सीरीज़ चल रही हैं, दरिया के कल्ब की वीडियोस मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था और थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से उसके लिए दोबारा से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दरिया के कल्ब में सरकार की नायाब बातों से और सरकार के इल्म से फैज़ याब होते हैं। सरकार फरमाते हैं, ये जाए इरादत नहीं है, इजाज़त है गर इकान से पकड़ा। ये जाए इरादत नहीं है, इजाज़त है गर इकान से पकड़ा। न हाथों से न बातों से ये शोला ईमान से पकड़ा। हो जाएगा कल्ब वो रोशन जिस पे आन गिरा। हो जाएगा वो कल्ब रोशन जिस पे आन गिरा। हो सकेगा वाकिफ़ इसरार हक गर देहान से पकड़ा। पाई शिफा हमने आके इस शोले की लपट में कि ये नुक्ता मुर्शद से और नुस्खा कुरान से पकड़ा। बन गए शाह मुहियुद्दीन भी दादा मेरे, छोड़ के ख़ानदान अपना ये रिश्ता अरफान से पकड़ा। हमने भी गुजारी थी ज़िंदगी आगोशे दुनिया में, आखिर पकड़ा जो नफ्स को दिले नातवा से पकड़ा। सुधारा फिर इस मूजी को बड़े जितनों से, हुआ जब इंसान फिर हमको गिरेबान से पकड़ा। वाह क्या बात है सरकार की। यहाँ पर सरकार नफ्स की बात कर रहे हैं कि ये जो मोजी मर्ज़ जो है वो हम सबको लाहक है और जिसको हम नफ्स कहते हैं, इसको जो है वो बड़े जतनों से मारना। सरकार से दुआ करती हूँ कि हम सबके नफ्स जो हैं वो सरकार अपनी नज़र में रखें और हम पर भी करम फरमाएँ। आगे फरमाते हैं, रखा तूने अरसा तक इस नेमत से महरूम की। नफ्स हमसे शाकी हम नफ्स से, जब ये नुक्ता अदबस्तान से पकड़ा। हो गए पाक सब जुस्से जल के बुत के सिवा। हो गए पाक सब जुस्से जल के बुत के सिवा। रूठा बुत जो जलने से उसको कब्रिस्तान से पकड़ा। अब आने लगी आवाज़ हर रग से अल्लाह होगी कि ये सुकून हमने कुछ ज़मीन से कुछ आसमान से पकड़ा। क्या बताऊँ तुझे कि दिल की ज़िंदगी है क्या? क्या बताऊँ तुझे कि दिल की ज़िंदगी है क्या? डाल कर कमंद हमने इसको कहकशां से पकड़ा। बन बैठी आज हम भी तालब मौला, लेकिन सुलझे थे तब जब ये रास्ता एक इंसान से पकड़ा। हिदायत है इंसान को इंसान से ही, ए कोरे चश्म की वसीला इंसान ने इंसान से, शैतान ने शैतान से पकड़ा। पड़ा है बुत इधर लटकी हुई है जान उधर। पड़ा है बुत इधर लटकी हुई है जान उधर। दे रहे हैं सजदे इधर वहमो गुमान उधर। लिखते हैं स्याही से पड़ता है लहू का निशान इधर।
لکھتے ہیں سیاہی سے، پڑتا ہے لہو کا نشان ادھر، بود و باش اس جنگل میں زندگی کا سامان ادھر، ٹپکے آنکھوں سے آنسو، دو چار بن گئے درے تابان ادھر، پھڑکا جب دل کبوتر کی طرح ہو گئے فرشتے حیران ادھر، آ گئے رشک میں کاش ہم بھی ہوتے انسان ادھر، یہ تو وہی خستہ حال تھا جو ہو گیا سینہ تان ادھر، کہا بت کو چل اس دنیا سے کہ بن گیا مکان ادھر، یہ تو ایک دھوکا تھا پڑا ہے جو بے سر و سامان ادھر، نکلی روح سیر کو یہ تو ایک ڈھانچہ رہ گیا، نکلی روح سیر کو یہ تو ایک ڈھانچہ رہ گیا، نہ ہل سکا نہ جل، ایک بے بس سانچہ رہ گیا، چلے گئے بیچنے والے یہ تو خالی خوانچہ رہ گیا، تھا یہ بھی کچھ ان کے دم سے جو ایک تماچا رہ گیا، نہ کر شبہ چور بھی اوتاد و اخیار بن بیٹھے، آئے جو پارس کے ہاتھوں خود ہی سرکار بن بیٹھے، مارا نفس کو اور حق کے خریدار بن بیٹھے، حق نے لیا گر سوکھے کانٹے بھی گلزار بن بیٹھے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار کی۔ فرماتے ہیں فقر میں جو بھی آیا پہلے تو معیوب ہوا، فقر میں جو بھی آیا پہلے تو معیوب ہوا، ملا نہ جب تک کچھ درجہ معجوب ہوا، پڑی تجلی گر ٹوٹا عقل تو مجذوب ہوا، گر رہا ثابت قدم اس وقت تو محبوب ہوا، آتا ہے جو بھی پہلے تو وہ بیکار ہوتا ہے، پڑھتا ہے جب امتحانوں میں تو وہ خوار ہوتا ہے، گر چل پڑے بے طریقہ پھر وہ بیزار ہوتا ہے، ملتی ہے یہ منزل اسے جو شریعت میں ہوشیار ہوتا ہے۔ A point is to be noted here کہ یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ذکر قلب لے لیا ہے تو ہم جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں نماز ادا کرنے میں، اور باقی شریعت کے تمام جو ہمارے اذکار ہیں، جو ہمارے عبادات ہیں، ان میں ہم بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ نے سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں اور ذکر قلب لینے کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ شریعت پر اگر ہم جو ہے وہ کاربند رہیں گے، یعنی کہ اب نماز جو ہے ذکر لینے کے بعد ہی تو ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، تو میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، تو یہ ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لیزی ہو جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے کہ نہیں چلیں خیر ہے، ایک ذکر تو چل رہا ہے نا، تو بس یہ جو ہماری تھنکنگ ہے نا تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو ہماری ترقی وہ تو چل رہا ہے، وہ تو سرکار کے کرم سے چل رہا ہے بے شک نو ڈاؤٹ، اور ہمیں آگے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ترقی اور اگر ہم نے آگے کی منزل جو ہے وہ طے کرنی ہے، اگر ہم نے ترقی پانی ہے روحانیت میں، تو اس کا حل جو ہے وہ یہاں پر سرکار نے بتا دیا ہے کہ ہمیں شریعت کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ہمیں اس وقت جو ہے وہ اب ہی تو ٹائم ہے، ذکر لینے کے بعد ہمیں ساری نمازیں جو ہے وہ ریگولرلی پڑھنی ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک مشین بن چکا ہے، ایک نور جنریٹ کرنے والی مشین، ٹھیک ہے، تو سرکار کے کرم سے کرم ہو گیا ہے، تو اب ہم جب بھی نماز پڑھیں گے تو ہمارے جو دل ہے وہ نور جنریٹ کرے گا، اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تب بھی نور بنے گا، اور اگر ہم کوئی بھی دوسری عبادت کرتے ہیں، باقی حسن سلوک کو اپنی عادت بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے سب کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم شریعت پر کاربند رہتے ہیں تو سرکار کے مطابق ہم جو ہے وہ جلدی اپنی منزل کو پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاء ریاض سرکار فرماتے ہیں آگے، آئے تھے جس طرح اسی پہ گزارا کر بیٹھے، خریدا نہ سامان کچھ ایک سہارا کر بیٹھے، لذت دنیا کو بنایا سامان آخرت، بس نفس کی تمنا میں مسجدوں سے کنارہ کر بیٹھے، پوچھا آغا جی سے آتی ہے کوئی صلات نہیں، سمجھے نہ جس قرآن کو اس کو بگاڑا کر بیٹھے، پیٹ بھرنا خالی کرنا کام ہے ان کا اتنا، پوچھی جو مسجد کی بیت الخلا کا اشارہ کر بیٹھے، دل میں ہے
یہی تکیہ کہ ہیں ہم مومن و مسلم، دل میں ہے یہی تکیہ کہ ہیں ہم مومن و مسلم، ہیں یہ بھولے جانور جو ہڈیوں کا نظارہ کر بیٹھے، جی رہے ہیں دیکھ کے ہڈیوں کو جن میں تاثیر نہیں۔ واہ، جی رہے ہیں دیکھ کے ہڈیوں کو جن میں تاثیر نہیں، سمجھیں گے کیا وہ درندے جو مذہب کا پھاڑا کر بیٹھے، جن کی آستینوں میں چھپا ہوا ہے ناگ عزرائیلی، جن کی آستینوں میں چھپا ہوا ہے ناگ عزرائیلی۔ نہ چھیڑ ان سپیروں کو جو ماتم گوارا کر بیٹھے، اور ان کے کیا کہنے، ملوں کا بھی کچھ حال نہیں ادھر، رہ کے نور خرمن میں خرمن کو انگارا کر بیٹھے۔ کہاں سے ملے خوشبو اب ان مسجدوں سے، نمازی کیا ملا بھی جہاں فتنوں پر گزارا کر بیٹھے۔ نہیں رہی تاثیر قرآن میں بھی کہ بیزار ہے، جس کے معنوں کو الٹ پلٹ کر کھارا کر بیٹھے۔ سونپا تھا دین و گھر اللہ نے ان ملاؤں کو، یہ ڈوبے حلوے میں اور شیاطین ابھارا کر بیٹھے۔ کیا رہا شکوہ اللہ کو اس آدمیت سے، جو ہو کے آدمی فرعونیت میں شمارا کر بیٹھے۔ مسکینوں کی بھی عاجزی کچھ عجیب ہوئی، یہ بھوکے ننگے و پیاسے رب سے تکرارا کر بیٹھے۔ چھپ گئی کہکشاں بھی اس خاموش آسمان سے، تھے جو مصنوعی سیارے خود کو درخشاں ستارہ کر بیٹھے۔ اس زندگی سے گئے پایا جب سراغِ زندگی، اس زندگی سے گئے پایا جب سراغِ زندگی، پایا پھر وسیلہ ظفر مٹایا جب داغِ زندگی، نکلے پھر دنیا کے اندھیرے سے جلایا جب چراغِ زندگی، دھویا آنسوؤں سے قلب کو بسایا جب باغِ زندگی، نکلا اس چمن سے طائر لاہوتی اور کیا نباضِ زندگی، نکلا اس چمن سے طائر لاہوتی اور کیا نباضِ زندگی، ہوئے جب قبر و گھر یکساں اور کیا فیاضِ زندگی، زندگی میں ہی دیکھا یوم محشر اور کیا بیاضِ زندگی، پیا خونِ جگر خاطر حق اور کیا ریاضِ زندگی۔ واہ سبحان اللہ۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب اتنا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سے پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ پورا فیض جو ہے وہ مل سکے، اور سرکار کی کیونکہ ایک ایک بات میں نور ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ نیکسٹ اس کا پارٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا، اور دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ ہم سب شکستہ حال ہیں، ہمارے دلوں پر، ہماری تمام روحوں پر سرکار اپنا نظر کرم رکھیں اور ان کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔